اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ومن شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا سندنا غوثنا غياثنا مغيثنا سيدنا الممجد بشيرنا المصدق المصطفى الامجد ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم نور الاولين اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقول الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العلي العظيم. تمام تعریفیں اس خالق یکتا کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الستار القہار الغفار الغفور الرحیم ہے. اور تمام درود اس ہستی کے لیے جو رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد مشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. قرآن پاک کی سورہ 3 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. چند آیات تلاوت کی جس میں رب کائنات، خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، وحدہ لا شریک، جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ بنایا، اپنے فضل و کرم کے بڑھانے کا ذریعہ بنایا، اپنی نعمتوں اور عظمتوں کا دلیل راہ قرار دیا، جو حمد کا پیوند نعمتوں سے اور نعمتوں کا پیوند سلسلہ شکر سے جوڑنے والا ہے. تعریف اسی خالق یکتا کے لیے جس تک بولنے والے کے لیے رسائی نہیں. نہ بلند پرواز ہمتیں اس سے پاک سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں. اس کی کمال ذات کی حد نہیں. اس نے اپنی قدرت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پہ پہاڑوں کی میخیں گاڑی. اس نے پھل پھول دریا اپنی قدرت سے چلائے، اپنی قدرت سے بنائے. وہ خالق کائنات جس تک بولنے والے کی رسائی نہیں، نہ اس کے شمار ہے کہ کب سے ہے اور نہ یہ شمار ہے کہ کب تک رہے گا. دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے. اور کمال توحید یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ. قرآن پاک کی سورہ 3 کی تلاوت حاصل کرنے کا، پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں والتین، قسم انجیر کی، والزیتون، قسم زیتون کی، وطور سینین، اور قسم طور سینہ کی، وہذا البلد الامین، اور اے محبوب تیرے شہر کی قسم. اے محبوب تیرے شہر کی قسم، اے امین تیرے شہر کی قسم.
लक़द खलक़ना इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बड़ी ही अच्छी तकवीम पे, बड़ी अच्छी सूरत पे पैदा किया। 4 कसमें अल्लाह ने खाई की, 4 कसमें, एक कसम नहीं, 2 नहीं, 3 कसमें तलाक होती है, फाइनल होता है, लेकिन यहां पर 4 कसमें खाई गई हैं। यानी 3 कसमों की तस्दीक पर भी एक कसम रब ने खाई है। और ये कसम खाई है कि जो 3 कसमें मैंने खाई हैं उसकी तस्दीक पर एक और कसम खा रहा हूं उसको मजबूत करने के लिए। इतनी कसमें किस लिए? सबसे अहम मामला होगा तो तभी कसम खाई है। तो सबसे अहम मामला अल्लाह ने क्या किया कि हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत पे पैदा किया। कसम उठा के रब कसम उठा रहा है, सिर्फ इतना ही कह देता ना कि हमने इंसान को बना दिया, खलक़ल इंसान बच्ची, हमने इंसान और जिन को बना दिया, ये तो बात थी ना। लेकिन बात ये कर रहा है कसम उठाकर, बस 3 की कसम, अंजीर की कसम है। मुझे एक छोटा सा सिर्फ 5 मिनट की थोड़ी सी बात करता हूं। मैंने कुरान का बगौर मुताला भी किया है, कसमें पे मैंने काफी तहकीक की है। अल्लाह ने कसम अपनी खाई है या अपने महबूब की खाई है, इसके अलावा किसी की कसम नहीं खाई। या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तल्लुक रखने वाली किसी चीज की कसम खाई है, अल्लाह ने इसके अलावा किसी की कसम नहीं खाई। अंजीर की कसम कुरान पाक उठा कर देखें, हाशिए में देख लें, यही उलमा ने लिखा है कि अंजीर फल है, वहां पर मिलेगा जन्नत में, इसलिए कसम खाई नहीं। हम लोग, आप लोग फल की कसम नहीं खाते। कभी किसी ने दुआने और खरबूजे की कसम खाई है? खरबूजे की कसम खाई है किसी ने? केले की, सेब की कसम खाई है? रब्बे कायनात क्यों कसम उठा रहा है? अंजीर की कसम। मैंने काफी तहकीक की और मुझे अंजीर मुकद्दस में ये बात मिली कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया, आखिरी खुतबा, उस पहाड़ी पे जिस पे अंजीर का पौधा लगा हुआ था, उसको पहाड़ी का खुतबा भी कहते हैं। किसी क्रिश्चियन से, ईसाई से पूछ ले, उसको कहते हैं पहाड़ी का खुतबा, और उसको अंजीर का खुतबा भी कहते हैं। उस खुतबे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक के वाक़यात मशहूर बयान किए। और उस खुतबे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बात कही, एक बशारत दी कि मेरे बाद वो इस्मो अहमद आएगा जिसके जूते के तस्मे उतारने पे बराबर, जिसके जूती के तस्मे उतारने के बराबर नहीं। उस की कसम खाई है, उस कौल की कसम खाई है, उस तकरीर की कसम खाई है जिसमें अल्लाह के महबूब ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दूसरे बड़े महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत। सुभान अल्लाह। फिर अंजीर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब खुतबा देते थे तो अंजीर के दरख्त के करीब खड़े होकर खुतबा देते थे। इसलिए रब ने अंजीर फल की कसम नहीं खाई, बल्कि उन खुतबों की कसम खाई है जिसमें बशारत मोहम्मद अरबी है। ये मेरी 4 साल की मैंने तहकीक किया इस एक कसम की, 4 साल मैंने तहकीक की थी। या आप किसी किताब में नहीं आपको ये बात। वह जैतून की कसम है मुझे। जैतून फल है, 2 तरह का है, लेकिन यहां जैतून के बारे में जिसका जिक्र हो रहा है वो 2 जैतून का जिक्र किया अल्लाह ने। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की मिसाल एक चिराग सी है जो कंदील में पड़ा हुआ है,
اس میں جو تیل جلتا ہے وہ زیتون ہے. یا پھر رب کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کو بنا کے جو نور رہ گیا تھا اس کو ایک قندیل میں ایک چراغ کی شکل میں رکھا, اور اس میں جو تیل جلتا ہے اس میں بتی نہیں ہے, جو تیل جلتا ہے وہ زیتون ہے. اس زیتون کی قسم کھائی ہے, اس زیتون کی قسم نہیں کھائی. اللہ بطور سینینا, اور طور سینا کی قسم, پہاڑ کی قسم رب کھا رہا ہے؟ نہیں, پہاڑ کی قسم نہیں کھا رہا, رب قسم کھا رہا اس جلوے کی جو موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا. رب قسم کھا رہا اس جلوے کی کہ میں نے جلوہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام ارنی, میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر ایک جلوہ آیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, آدمی مر گئے. جب ہوش آئی تو پوچھا یہ جلوہ کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا, یہ اس کا جلوہ ہے. حضور کا جلوہ دکھایا گیا. حدیث پاک میں ہے کہ 70,000 مردوں میں لپیٹ کے حضور کا جلوہ دکھایا گیا. اس جلوے کی قسم ہے, طور کی قسم نہیں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, امین یہ کہتے ہیں امن, یہ کہتے ہیں امن, امن والے شہر. یہاں باقاعدہ طور پر اللہ نے کھول دیا ہے لفظ امین, جس کو کافر بھی صادق امین کہتے ہیں. امین تیرے شہر کی قسم, تیرے شہر کی قسم. لاہور کس کو کہتے ہیں؟ داتا کی نگری, لاہور کہتے ہیں. اسی طرح رب نے کہا اے امین تیرے شہر کی قسم, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت پہ بنایا. اب سب سے اچھی صورت پہ انسان کو بنایا. پھر جب اچھی صورت پہ بنا دیا تو اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اب انسان تو سب ہے, لیکن اچھی تکوین پہ کون ہے, اچھی صورت پہ کون ہے, اور بری صورت پہ کون ہے؟ قرآن نے ایک اور جگہ ارشاد کی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. قسم ہے محبوب, پھر یہاں پر محبوب کی قسم کھائی ہے اللہ نے. پھر یہاں والعصر زمانے کی قسم. کون سا زمانہ؟ اے نبی تیرے زمانے کی قسم کھاتا ہوں میں. والعصر, اے نبی تیرے زمانے کی قسم کہتا ہوں کہ انسان گھاٹے میں ہے. لیکن وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے. اب ایمان کیا ہے؟ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کے آگے پھر سورہ بقرہ کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقی لوگوں کے لیے. اب ایمان والے کون ہیں؟ متقی لوگ. ایمان والے کون ہیں؟ متقی لوگ. پہلے ذکر ہوا ہے نا ایمان والے, آگے ذکر ہوا ہے ایمان والے کون ہیں. کن کن چیزوں پر جو ایمان رکھتے ہیں؟ جو متقی لوگ ہیں. یؤمنون بالغیب, یؤمنون بالغیب, جو غائب پر یقین رکھتے ہیں. وَدَلِّلِ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, جو غائب پر یقین رکھتے ہیں. غائب پر اس طرح یقین رکھتے ہیں جیسے اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں. غائب کون ہے؟ اللہ. غائب کون ہے؟ غائب کون ہے؟ فرشتے. غائب کون ہے؟ جنت. غائب کون ہے؟ دوزخ. جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اس کو غائب کہتے ہیں, جو ہمارے علم میں نہیں اس کو غائب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب غائب کون ہے؟ اللہ ہے. غائب کون ہے؟ اب جو اس تصدیق کے ساتھ اس کو مانے کہ جیسے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, جیسے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سجدہ کرتے تھے تو آپ نے فرمایا میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ کی آواز نہ آ جائے کہ اے بندے میں نے تیرا سجدہ قبول کر دیا.
والیے منڈیرا، یعنی تصدیق، یہ ہے تصدیق اس کی، جیسے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، جیسے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ میں ایک اور بات آپ کو بتانے لگا، اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو بات، میری بات کی وضاحت۔ ایک ٹیچر تھے، انہوں نے 3 لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ یہ مرغیاں لے اور یہ چھری لے اور اس جگہ پر ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایک لڑکا گیا، اس نے اسکول کے پیچھے جا کے مرغی کو ذبح کیا کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ دوسرا گیا، بڑی دور چلا گیا اور جا کے اس نے دیکھا کہ ادھر ادھر کوئی نہیں ہے، وہاں جا کے اس نے مرغی کو ذبح کیا۔ تیسرا لڑکا مرغی اور چھری واپس لے آئے۔ ٹیچر نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا، یہ مرغی اور چھری کیوں واپس لے کے آئے؟ لڑکے نے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں پر ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، میں جہاں جاتا تھا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے یقین، جب اس یقین کے ساتھ دیکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے سامنے ہو رہی ہے، جیسے سامنے ہو رہی ہے۔ جیسے اولیاء اللہ ہیں، وہ جنت کا نقشہ ایسے کھینچتے ہیں کہ جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور کئی اولیاء اللہ تو دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ یؤمنون بالغیب وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، 24 گھنٹے نماز میں رہے، صبح اللہ اکبر کہا اسی کو قائم رکھا، اسی کو مانا، اسی کو اکبر مانا، اس کے علاوہ اپنی مرضیوں کو، اپنے ارادوں کو نہ مانا۔ اکبر اسی کے مرضی کے مطابق اپنے ارادوں کو لے کے آیا، ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، پھر اس کا ہر کام عبادت بن جائے، پھر وہ نماز ہو، پھر وہ نماز ہو۔ کیونکہ میں تیزی سے آگے میں نے جانا، کافی لمبا سفر ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم ان کو دیتے ہیں اس میں سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب اولیاء اللہ کی کتنی نشانی ہے، جو رزق ہم ان کو دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ دنیا میں لوگ جو رزق ہم نے ان کو دیا، اولیاء اللہ جو اللہ کے بندے کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہے رزق؟ کھانا۔ کیا ہے رزق؟ کھانا رزق ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاول، دالیں، آٹا وغیرہ یہ جو چیزیں، یہ رزق ہے، یہ روٹی ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ رزق ہے۔ جب یہ رزق ان کو دیا جاتا ہے تو یہ آگے تقسیم کر دیتے ہیں، اس میں سے تقسیم کرتے ہیں۔ اسی لیے سرکار غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 11ویں شیب جو ہے یہ بھی ایک بہانہ ہے رزق تقسیم کرنے کا۔ سرکار غوث پاک 11ویں دلاتے تھے، اس لیے دلاتے تھے کہ تاکہ بھوکے ننگے میں سب کھا لیں۔ آپ نے فرمایا اپنی کتاب میں کہ دنیا کی ساری دولت اگر مجھے مل جائے تو میں لوگوں کو رزق کھلانے میں بانٹ دوں، ساری دولت مجھے مل جائے تو میں رزق کھلانے میں صرف کر دوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کسی نے کہا کہ بغداد میں جو ہیں کتے اتنے صابر ہیں کہ اگر ان کو ایک اللہ کا جو بندہ ہے، ایک بندہ ہے وہ اتنا صابر ہوتا ہے کہ اگر اس کو مل جائے تو وہ کھا لیتا ہے، اگر نہ ملے تو چپ رہتا ہے۔ دوسرے بزرگ نے کہا یہ شان تو بغداد کے کتوں کی ہے، اگر مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو چپ رہتے ہیں۔ بغداد کے ولی تو وہ ہیں جو نہ ملے تو چپ رہتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں۔ جو رزق ہم ان کو دیتے ہیں اس میں سے تقسیم کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ٹھیک ہے نا؟ والذین یؤمنون انزل بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو صالح ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر رحمت اور برکت نازل فرمائیں ان پر. اور جو صالح ہو اس کا یہ مقام ہے. صالح ان کو کیا مقام ہے کہ غیب پر مکمل یقین رکھتے ہیں. اس طرح یقین رکھتے کہ جیسے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور جو رزق ان کو دیا جاتا ہے اس کو بانٹ دیتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ صالح کا مقام ہے. اور جو ابو صالح ہو اس کا کیا مقام ہے؟ جو ابو صالح ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا کہ سیب آ رہا ہے, ندی میں سیب آ رہا ہے, 3 دن کا فاقہ آپ نے کیا, ندی میں سیب آ رہا ہے, آپ نے اٹھایا اور کھا لیا. جب اٹھایا کھا لیا تو ذہن میں خیال آیا یہ کسی کے باغ کا سیب تھا, تم نے کیوں کھایا؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ لبی چیز خدا دی نہ تیلے دی نہ پا دی. ہمارا ایمان تو یہ ہے, لیکن ان کا ایمان دیکھے کہ یہ سیب کہاں سے آ رہا ہے. جس سمت سے سیب آ رہا تھا اس طرف چل پڑے. جب چل پڑے تو ایک باغ تھا, ایک باغ کا ایک درخت ندی کے کنارے میں لگا ہوا تھا, اس پہ سیب لگے ہوئے تھے. آپ نے محسوس کیا, اندازہ کیا کہ یہ سیب اسی درخت سے نیچے گرا ہے. آپ اس باغ کے مالک کو ڈھونڈنے لگے. جب ڈھونڈنے لگے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ عبداللہ سومی ہیں, اللہ کے ولی ہیں. آپ ان کے پاس گئے, ان سے کہا کہ حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں نے انجانے میں آپ کا جو سیب بہتا ہوا تھا پانی میں وہ میں نے کھا لیا, اب اس کی مجھے معافی دیجیے. وہ بھی اللہ والے تھے, وہ بھی اللہ والے تھے عبداللہ سومی, وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, وہ بھی اللہ والے سید تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا ایک اللہ والے نے دوسرے اللہ والوں کو دیکھا تو کہا بھائی بات یہ ہے کہ معافی تو تمہیں ملے گی لیکن ایک میری شرط ہے. انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ 12 سال تمہیں میری خدمت کرنی پڑے گی. اب 12 سال خدمت کی, باغوں میں گوڑی کی, پانی دیا, 12 سال کے بعد اجازت چاہیے. حضور اجازت مجھے دیجیے. آپ نے فرمایا ایک میری اور شرط ہے, اگر اس کو پورا کر لو گے تو پھر اجازت ہے تمہیں. فرمائے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے, 4 عیب ہیں اس میں. جو اندھی ہے, بہری ہے, گونگی اور لنگڑی ہے, تم اس کے ساتھ شادی کرو. آپ سوچنے لگے اندھی, بہری اور گونگی اور لنگڑی, اس کے ساتھ کون شادی کرے؟ آپ سوچنے لگے. لیکن یہ بات تھی کہ اس کو اپنے جو خطا تھی اس کو بخشوانا تھا. آپ نے کہا ٹھیک ہے, ایک سیب کی سزا دے کے اندھی, بہری, گونگی, لنگڑی کے ساتھ شادی ہو گئی. آپ نے قبول کر لیا کہ اللہ والے تھے, ابو صالح تھے, صالحین کے ابو تھے. جب شادی ہو گئی آپ اپنی زوجہ مبارکہ کے پاس گئے, زوجہ طاہرہ کے پاس گئے. جب اندر تشریف لے کے گئے تو ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا کہ شاید میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں. آپ واپس مڑے. جب واپس مڑے تو آپ نے جائے نماز بچھایا اور ساری رات عبادت کرتے تھے. صبح کو حضرت عبداللہ سومی سے ملاقات ہوئی, نگاہوں میں پڑی, اللہ والے نے اللہ والوں کو دیکھا. تو پھر حضرت عبداللہ نے کہا کہ جناب آپ نے کہا تھا جو عیب بتائے تھے اس لڑکی میں وہ عیب تو نہیں تھے, وہ بہری, گونگی, اندھی نہیں تھی, وہ تو کوئی اور لڑکی تھی. حضرت عبداللہ سومی نے کہا کہ وہی لڑکی ہے جس کا نام فاطمہ ہے. وہ اندھی اس طرح ہے کہ آج تک کسی غیر محرم کی شکل نہیں دیکھی. وہ بہری اس طرح ہے کہ آج تک کوئی کلمہ غلط اس نے اپنی کانوں میں آنے نہیں دیا. وہ گونگی اس طرح ہے کہ اس کی زبان سے آج تک کفر کا ایک کلمہ نہیں نکلا. وہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس نے بد کلامی نہیں کی. وہ لنگڑی اس طرح ہے کہ اس کا ایک پاؤں بھی اللہ کے رستے سے ہٹا نہیں. یہ تھے 2 ہستیاں جن کا نام ایک امام حسن کی اولاد میں سے تھے ابو صالح, اور ایک امام حسین کی اولاد میں تھے, اور جن کا نام فاطمہ تھا.
ٹھیک ہے، ان کے اشتراک سے ایک ہستی پیدا ہوئی، ان کے گلشن سے ایک پھول مہکا جس کا نام عبد القادر ہے۔ جب اتنے پاکیزہ، اتنے طہارت والے، اتنے صالحین والدین ہو تو بیٹا کیسا ہوگا؟ بیٹا کیسا ہوگا؟ سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہ میں 9 ماہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہا، میری ماں قرآن پاک پڑھتی تھی، میں اس کو سنتا تھا، میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ اور جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، اس ظاہری دنیا میں آپ تشریف لے کے آئے، اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی، پہلی تاریخ تھی رمضان کی۔ آپ نے سحری کے وقت صرف دودھ پیا، سارا دن والدہ نے بڑی کوشش کی دودھ پلانے کی، دودھ نہیں پیا۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو پھر آپ نے دودھ پیا۔ مشہور ہو گیا علاقے میں کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو بچپن سے ہی پہلے دن سے ہی روزے میں رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ قادری۔ ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دن پورے جیلان میں، پورے گیلان میں 2 قصبے ہیں، 100 بچے پیدا ہوئے، 100 کے 100 ہی اللہ کے ولی بنے، ایک بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ کرامت کی سرکار غوث پاک کی۔ آپ جب ایک دفعہ، اگلی دفعہ جب اسی مہینے میں بلکہ ابر تھا، چاند کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ روزہ ہے کہ عید ہے، لوگ حضرت عبداللہ سومی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ بتائیں آپ کہ روزہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا کہ اگر عبد القادر نے دودھ پی لیا سحری کے وقت اس کا مطلب ہے روزہ ہوگا، اگر دودھ نہ پیا تو اس کے مطلب عید ہوگا۔ جب سحری ہوئی سرکار عبد القادر جیلانی نے دودھ نہ پیا، مشہور ہو گیا کہ آج عید ہے۔ یہ ہے وہ ہستی، یہ ہے وہ عبد القادر جیلانی صلوات اللہ وسلامہ۔ بڑے جب 1 سال 2 سال 4 سال کے ہوئے، 8 سال کے جب ہوئے تو آپ کے والد ماجد رخصت ہو گئے، پھر تمام ذمہ داری آپ کے نانا کے عبداللہ سومی کے اوپر آئی۔ عبداللہ سومی نے آپ کو پالا، اور آپ کی والدہ، میں ساتھ ساتھ کرامات بھی بیان کرتا چلوں گا، کرامات علیحدہ بیان نہیں کروں گا۔ انہوں نے 2 درہم دیتی تھی سرکار غوث پاک کو، 2 درہم کہ روزانہ 2 درہم دیتی تھی خیرات کرنے کے لیے، آپ خیرات کریا کریں۔ ایک دن والدہ نے درہم نہ دی، بھول گئی، سرکار غوث پاک نے والدہ سے مانگے نہیں۔ آپ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک جنازہ آ رہا، آپ نے جنازے والوں کو کہا بھائی بات سنو میری، تم نے اس کو دفنانا ہے نا جاتی؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ اگر اس کو میں زندہ کر دوں تو کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جی جناب جو کہیں گے جی۔ آپ نے کہا 2 درہم، صرف 2 درہم، 2 درہم مجھے چاہیے۔ انہوں نے کہا جناب یہ تھیلی رکھ دیا آپ کے سامنے۔ آپ نے 2 درہم اٹھائے اور اس مردے کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے حکم سے اسی وقت کھڑا ہو گیا۔ وہ مردہ اسی وقت کھڑا ہو گیا، وہ مردہ اسی وقت کھڑا ہو گیا۔ آپ نے، آپ کے نانا کو جب خبر پہنچی کہ یہ واقعہ ہو گیا، آپ کے نانا نے کہا اتنی سی عمر میں انہوں نے یہ کرامت کر دی، اب پتہ نہیں آگے کیا، یا ان کو سزا دینی چاہیے۔ وہ آپ کے پیچھے بھاگے، آپ ان کے آگے بھاگے، قبرستان آیا، قبرستان میں آپ گزرے، آپ نے کہا اے مردو، نانا میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تم جو کہ اپنے قبر میں بیٹھے ہو تم بھی اٹھ کے بھاگنا شروع کر دو۔ تمام مردے اٹھے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، والی منڈیرہ،
چھوٹی سی عمر، 18 سال آپ نے وہاں پر جیلان میں آپ نے گزارے۔ 18 سال کے بعد جب آپ نے کافی تعلیم حاصل کر لی تو زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے رخ کیا بغداد کا، کہ آپ بغداد چلتے ہیں، کیونکہ اس وقت بغداد شریف جو تھا وہ تعلیم کا بہت بڑا گڑھ تھا۔ آپ وہاں پر گئے، آپ کی والدہ نے آپ کو 40 درہم دیے اور کہا کہ یہ میں نے گدڑی کے اندر سی دیے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو اس کا نکال لینا۔ آپ چلے، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا آپ کے قافلے کو، جب گھیرا تو سب کو لوٹا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، اس نے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس 40 درہم ہے۔ اس نے کہا کدھر ہے؟ اس نے کہا یہ گدڑی میں سی ہے وہی۔ وہ اپنے اس جو ہے کیا نام ہے سردار اس کے پاس لے گیا، اس نے کہا کہ احمد بدوی اس کا نام تھا، اس کے پاس لے گیا اور اس نے کہا کہ یہ بیٹے تم نے کیوں بتایا، سچی بات تم نے کیوں بتائی کہ میری گدڑی میں سیے ہوئے؟ آپ نے فرمایا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کا کہنا چھوڑ رہے ہو، میں تو اپنی والدہ کا کہنا مان رہا ہوں۔ اسی نے اسی وقت توبہ کی اور تمام جو 40 تھے 40 کے 40 ہی اسی وقت سرکار واسع پاک نے ولی بنا دی۔ آپ بغداد شریف پہنچے، بغداد میں آپ نے مدرسے میں پناہ لی ایک جگہ پہ، وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی۔ کافی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ پہ بے شمار مصیبتیں آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنی مصیبتیں مجھے آئی ہیں اگر میں اس کا راز سمندروں پہ پھینکوں تو سمندر خشک ہو جائیں گے، کیونکہ 40 درہم تک ختم ہو گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مدرسے میں لوگ تھے، جو بچے تھے مدرسے والوں نے ایک دن بھیجا بچوں کو، جو آج کل آج بھی کرتے ہیں نا لوگ، کہ بھیجا مانگنے کے لیے، کیونکہ کیپ پڑ گیا تھا۔ جب آپ کو بھی بھیجا زبردستی لے کے گئے تو آپ ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں پر ایک بزرگ تھے، انہوں نے آپ کی پیشانی پہ نور دیکھا تو کہا اللہ والے تو نہیں کسی سے مانگتے۔ آپ نے کہا میں مانگنے نہیں آیا، میں تو ان کے ساتھ آیا ہوں۔ تو پھر آپ پہ بہت سی مصیبتیں، بھوک پیاس آپ پہ بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 1 سال پتے کھا کے گزارا کیا، 1 سال پانی پہ گزارا کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب تعلیم حاصل کر لی، آپ کو شوق ہوا کہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ حضرت حماد، شیخ حماد تھے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے بغداد میں۔ آپ ان کے پاس گئے، ان کو کہا کہ مجھے اپنے قربت میں لے دیں، انہوں نے لے لیا۔ جب وہ بات کرتے تھے تو آپ دلائل دیتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ مولوی ہیں ہم پیر ہیں، آپ مولوی کی بات چھوڑیں پھر بات کیا کریں۔ بہرحال انہوں نے کافی وہاں پر آپ کو پریشانی ہوئی، کافی تکلیفیں ہوئی۔ آپ نے وہاں سے ان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر جنگلوں میں نکل گئے۔ 40 سال تک، 40 سال کی عمر تک آپ نے جنگلوں میں گزارے۔ جب چلے چپاٹ کیے آپ نے، ایک چلہ آپ نے کیا، ایک چلہ ایسا تھا کہ آپ نے آخری چلہ جو کیا وہ آپ نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھلاؤں گا جب تک اللہ کسی بندے کو بھیج کے مجھے نہ کھلائے۔ 3 دن تک آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ نے پھر ایک بندہ بھیجا جس کا نام تھا وحید، ان کا نام تھا وحید، ان کا نام مخرمی، وحید مبارک مخرمی ان کا نام تھا۔ وہ ان کو بھیجا، انہوں نے اپنے دست مبارک سے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ نے کہا کہ جو ان سے معرفت مجھے حاصل ہوئی وہ کسی سے نہیں ہوئی۔ اسی وقت آپ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی، یہ تھے ان کے پیر اور یہ ان کی بات۔ باقی جو چیزیں تھی انہوں نے سب کچھ پہلے سے حاصل کیا تھا سرکار غوث پاک نے۔ سرکار غوث پاک نے ہر چیز پہلے سے حاصل کی تھی۔ تو سرکار غوث پاک کا ایک شعر جس پہ ساری بات میں آج کروں گا۔ آپ نے فرمایا
کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ آپ نے فرمایا کلہم، جتنے بھی ولی ہیں جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ حضرت ابو سومی کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت موجود تھا جب سرکار غوث پاک نے یہ اعلان کیا، جب سرکار غوث پاک نے یہ اعلان کیا تو میں اس وقت مسجد میں موجود تھا۔ تمام ارواح کو وہاں پر اکٹھا کیا گیا، تمام ارواح کو وہاں پر اکٹھا کیا گیا، اور ان ارواح کو آپ نے ان کے جو شانے تھے ان پہ آپ نے پاؤں لگایا۔ آپ کے ایک پیر تھے جو استاد تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر جب آپ نے اعلان کیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اپنا جو ہے کہ شانہ مبارک کر دیا کہ آپ میری گردن پہ پاؤں رکھیں۔ سرکار میں ایک بات کرنا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دونوں شانوں پر حضور پاک کے پاؤں کے نشان تھے، حضور پاک کے پاؤں کے نشان تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو جبریل امین ایک مقام پہ کہا یا رسول اللہ اس سے ایک جنبش میں نہیں آگے جا سکتا، پھر رف رف کو لایا گیا، براق چلا، براق سے آگے رف رف کو لایا گیا، وہ اس کی رفتار براق سے بھی تیز تھی۔ جب رف رف کا مقام ختم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا اے محبوب آپ کعبہ قوسین کے مقام پہ آئیں۔ جب کعبہ قوسین کے مقام پہ کوئی سواری نہ جا سکتی تو پھر سرکار غوث پاک کو بلایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ قادری۔ تو سرکار غوث پاک کو بلایا گیا۔ آپ نے سرکار غوث پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دونوں شانوں کو اٹھا کے کعبہ قوسین کے مقام پہ پہنچایا۔ سرکار علی محبوب ذات نے اس کی تشریح کی ہے، آپ نے شعر میں کہ نبی سرور نو کندھا دتا وچ معراج پہنچایا، اچا نام ہویا اس پارو خاص حدیث نبی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور حضرت جو ہے کہ ابو علی کلندر انہوں نے بھی اس واقعے کو کہا ہے۔ بے شمار کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سرکار غوث پاک کی روح کو وہاں پر لے جایا گیا، اور اس روح کو تقریباً ایک جسم کی شکل میں ڈال دیا گیا۔ اس جسم کے اوپر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچے۔ یہ ہے وہ مقام سرکار غوث پاک کا کہ جو آپ کو، اور پھر آپ کا جو پاؤں ہے وہ تمام ولیوں کی گردن پہ، تمام ولیوں کی گردن، جتنے بھی ولی ہیں ان کی گردن پہ آپ کا مقام ہے، ان کا پاؤں ہے آپ کو۔ تو بات یہ ہے کہ سرکار غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اسپیشل طور پر ریلیف دیتے ہیں۔ بے شمار بزرگان دین نے لکھا ہے تقدیر کے بارے میں، انا الحسنی والحسینی مخدہ مقامی، مخدہ کا مقام۔ آپ نے فرمایا کہ میں حسنی اور حسینی ہوں، اور مخدہ مقامی، مخدہ مقامی قسم، مخدہ کا لفظ میم خے دال عین، مخدہ۔ مخدہ کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر جو جنگ کا سامان رکھا جاتا ہے، خفیہ جگہ، اس کو کہتے ہیں خفیہ جگہ، خفیہ جگہ جہاں پر جنگ کا سامان رکھا جاتا ہے، مخدہ اس کے اوپر۔ یہ اخدہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مقام ہے کمین گاہ، جہاں پر ایک شکاری بیٹھ کے شکار کرتا ہے، اس جگہ پہ۔ تو آپ نے فرمایا
کہ انل حسنی بل حسینی مخدہ مقامی، کہ میں حسنی حسینی ہوں اور میری مقام کو آج تک کوئی نہیں پا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مقام کو کوئی نہیں پا سکتا جس مقام پہ میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنا راز سمندروں میں پھینک دوں تو سمندر خشک ہو جائے۔ ایک جگہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک موقع پر سرکار غوث پاک کو چند صاحب جا رہے تھے، ایک مقام پہ دریا تھا، جب دریا میں پانی تھا تو صحاب میں سے ایک شخص فوت ہو گیا، ایک شخص فوت ہو گیا کشتی میں، تو سرکار غوث پاک نے پانی کو حکم دیا کہ اسی وقت خشک ہو جائے، پانی خشک ہو جائے، اسی وقت زمین نے پانی کو سک کر دیا، اسی وقت خشک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس بندے کی قبر اس مقام پہ بنائی گئی۔ جب بندے کی قبر بنائی گئی اس کے بعد پھر آپ نے حکم دیا پانی کو چل، پانی پھر دریا بنا۔ اس صورت میں یہ آپ کا مقام، اگر چاہیں جو مرضی کریں۔ اور مخدہ مقامی، مخدہ کہتے ہیں چھپی ہوئی جگہ، چھپی ہوئی جگہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مقامات کو کوئی نہیں پہچان سکتا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے اس کا مقام ہو۔ دو طرح کی تقدیر ہوتی ہے، تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبہم، ایک تقدیر مبہم، وہ اٹل تقدیر ہے، وہ تقدیر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں مٹا سکتا، جو لوح میں محفوظ ہوتی ہے۔ ایک تقدیر ہوتی ہے کہ جس کو اللہ کا ولی مٹا دیتا ہے، اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے کہ جو اس کے تابع ہوتی ہے اس کو شبیہ کہتے ہیں، اور وہ تقدیر جو ہوتی ہے وہ عام بندہ خود اپنی بناتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، اس کی نے اپنی تقدیر بنائی، اس نے اپنی، سرکار پاک اس کا وضاحت کرتے تھے، سرکار پاک کہتے تھے کہ دو لڑکے لڑ رہے ہیں، ایک تقدیر الہی، آپ کو اس سے پتہ ہے، ایک اپنی بنائی تقدیر، ایک تقدیر الہی۔ سیدھی سی مثال آپ کو دے دیں، وہ آپ کو عربی سمجھ نہیں لگے گی۔ تقدیر الہی یہ ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے، اور تقدیر جو انسان بناتا ہے، جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہے، اس کو عارضی طور پہ تقدیر کہتے ہیں۔ مثلا سرکار فرماتے تھے کہ دو بچے لڑ رہے ہیں، دو بچے لڑ رہے ہیں، ایک بچے نے دوسرے کو دھکا دیا، وہ گر گیا اور مر گیا، یہ اس کی اپنی بنائی تقدیر ہے، اور ایک بچے کا پاؤں پھسلا وہ مر گیا، یہ اللہ نے اس کی تقدیر بنائی۔ سرکار غوث پاک میں یہ طاقت تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے سرکار غوث پاک کو یہ طاقت تھی، یہ طاقت دی تھی کہ جو لوحوں میں لکھا ہے اس کو بھی مٹا دیتے تھے۔ ایک شخص تھا، تاجر تھا، تجارت کرنے جاتا تھا، ہمیشہ اپنے پیر و مرشد سے پوچھ کے جاتا تھا۔ پیر مرشد نے اس دفعہ اس نے پوچھا، اس نے کہا میرے پاس 700 درہم ہے، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ایک قباحت ہے، تمہاری ایک، میں نے لوحوں میں پڑھا ہے، ان کے پیر و مرشد بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں لوحوں میں پڑھا ہے کہ جب تم واپس آؤ گے تمہارے اوپر ڈاکو حملہ کر دیں گے اور تمہیں مار دیں گے، تم واپس گھر سلامت نہیں پہنچو گے۔ اس نے کہا حضور یہ آپ نے کیا بات کی، آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دعا کی ہے تمہارے لیے، لیکن میری دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا تم پر، اگر تم نے اپنی تقدیر کو بدلوانا ہے، ایسی بات کرنی، سرکار غوث پاک کے پاس چلو، کہ یہ تقدیر نہیں بدل سکتی، یہ اللہ کے سوا یا اس کے محبوب غوث پاک کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ وہ شخص سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، آپ نے فرمایا
تم کاروبار بھی کرو گے اور واپس بھی زندہ آؤ گے۔ آپ نے فرمایا تم واپس بھی زندہ آؤ گے۔ وہ شخص چلا گیا، جب چلا گیا 700 درہم تھے، اس نے 700 درہم کا مال تھا 1000 درہم میں بیچا، 300 درہم اس کا فائدہ ہوا۔ واپس ہوا، شام ہو گئی، اس نے کہا کہ یہیں پر پڑاؤ ڈال دیں۔ اس نے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں ایک مسجد تھی، وہ مسجد میں چلا گیا۔ اس نے اپنے 1000 درہم جو تھے نکال کے ایک طاق میں رکھے، ایک کھڑکی میں رکھے، اور خود واش روم میں چلا گیا۔ جب واش روم سے باہر آیا اس کو یاد نہ رہا، نیند آئی تھی، وہ سو گیا۔ جب سو گیا تو اس نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ وہ جو مال لے کے آیا تھا اس پہ ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو نے ایک ڈاکو اس کے سینے پہ چڑھ گیا، اس نے خنجر مارا، اس کو مار دیا۔ جب خنجر اس کے سینے پہ لگا اس کی جان کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی شور نہیں۔ پھر یاد آیا، ڈھونڈا اس کی پونجی کہاں ہے، دیکھا کہ وہاں پر موجود تھی، تو اس طاق میں رکھی ہوئی تھی، کسی نے چوری بھی نہیں کی۔ سرکار غوث پاک نے اس کی حفاظت بھی کی۔ جب وہ واپس آیا، اپنے گھر آیا واپس، اس نے آ کے اپنے پیر مرشد کے پاس پہلے گیا۔ اس نے کہا جناب آپ نے کہا تھا میں مر جاؤں گا، میں تو زندہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے سرکار غوث پاک نے 70 دفعہ اللہ سے دعا کی ہے، اور تیری جو تقدیر اللہ نے لکھ دی تھی، تمہاری موت جو لکھ دی تھی، اس کو سرکار غوث پاک نے خواب میں بدل دیا۔ وہ سرکار غوث پاک کی خدمت پہ یاد ہوا، اور سرکار غوث پاک نے فرمایا تمہارے پیر نے تمہیں بتا دیا کہ میں نے 70 دفعہ تمہارے لیے دعا مانگی، اور جو تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی تھی تمہارے حق میں اس کو مٹا کے اس تقدیر کو میں نے خواب میں کر دیا۔ یہ ہے وہ غوث پاک، یہ ہے وہ غوث پاک۔ ایک شادی تھی، شادی ہوئی، ایک بارات بغداد کی طرف آئی۔ جب بغداد کی طرف آئی تو راستے میں شام ہو گئی، انہوں نے کہا یہیں پر پڑاؤ کریں، وہ وہیں پر رکے۔ رات کو ڈاکو نے حملہ کر دیا، اسے بارات کو لوٹ لیا اور پھر لوٹا، اور جو دولہا تھا اس کو بھی مار دیا۔ صبح ہوئی، لوگ تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے لوگ ڈاکو کے خوف سے۔ صبح ہی لوگ اکٹھے ہوئے، دیکھا مال لوٹا ہوا ہے، اور جو دولہا ہے وہ بھی مر چکا ہے، جو دولہا ہے وہ بھی مر چکا ہے۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ جس گھر میں بارات جانی ہے ان کو اطلاع دے کہ اب بارات میں ہم لے کے آ سکتے، یہ تو مر گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کو واپس لے جائے۔ بس یہی بات پہ مشورہ ہوا کہ اس کو وہاں پر لے جائیں جہاں پر کم از کم ان لوگوں کو تو اطلاع دیں۔ ٹیلی فون تو نہیں تھی دینی تھی۔ جب وہ گئے اندر پہ تو وہاں پر جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جا کے بارات والے گھر میں کہہ دیا کہ آپ کا دولہا تو مر گیا ہے۔ وہاں بارات والے گھر میں شور مچ گیا، شور مچ گیا کہ دولہا مر گیا۔ لڑکی کو پتہ چلا، لڑکی باہر آئی، اس نے کہا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا تمہارا دولہا قتل ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو رکھو ادھر، اور میرے پیر و مرشد سرکار غوث پاک کو بلا کے لے کے آؤ۔ لوگ گئے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور تشریف لے کے چلے، آپ کی ایک مریدنی ہے، اس کی شادی اور وہ آپ کو بلا رہی ہے، اس نے آپ کو دعوت دی۔ سرکار غوث پاک تشریف لے کے آئے، مریدنی آگے بڑھی۔ جب آگے بڑھی آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا تیرا سہاگ سلامت رہے۔ مریدنی آپ کے پاؤں پہ گر گئی۔ اس نے کہا حضور وہ اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں نہیں ہے وہ۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں۔ اتنی دیر میں آپ نے دعا کی، اس کے بعد آپ نے کہا کدھر ہے اس کی لاش؟ میں نے کہہ دیا ہے اے اللہ، میں نے کہہ دیا ہے اس کا سہاگ سلامت رہے، ابھی اس کو زندہ کر۔ نعرہ تکبیر! اسی لیے تو
تو ہم کہتے ہیں، اسی لیے جب مشکل پڑتی ہے نا، جب مشکل پڑتی ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر۔ یا شیخ عبد القادر کہ ہم سجا دیتے ہیں۔ ان کی اپنی بات تو چھوڑو، ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، جو ان کے مرید کی خدمت کرتا ہے اس کو کیا اجر دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کا ایک مرید تھا، بیمار ہو گیا، ایک گاؤں میں چلا گیا، ایک گھر میں گیا تو وہاں دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لے، میں قادری ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لے۔ انہوں نے کہا تم سرکار غوث پاک کے مرید ہو، آؤ۔ انہوں نے 8-10 دن اس کی خدمت کی۔ جب اس کا بخار اتر گیا تو اس نے کہا مجھے اجازت دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں روکتے تو نہیں، لیکن جائیں آپ کی مرضی ہے، جو ہم سے آپ کی خدمت کوتاہی ہوئی وہ ہمیں آپ معاف کر دیں۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، کوئی کوتاہی نہیں، آپ نے بڑی خدمت کی، سرکار غوث پاک آپ سے بڑے خوش ہوں گے۔ جب وہ چلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ان کے چہرے تھوڑے سے غمگین ہیں۔ آپ نے کہا کیوں غمگین ہو؟ انہوں نے کہا کل کی بھینس گم گئی ہے، واپس نہیں آئی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آ جائے گی، شام تک آ جائے گی۔ وہ چلا گیا، شام کو بھینس ان کے گھر آ گئی، بھینس ان کے گھر۔ انہوں نے کہا ایک مرید کا مرتبہ یہ ہے تو پیر کا کیا مرتبہ ہوگا؟ انہوں نے کہا سرکار غوث پاک کو ملتے ہیں۔ جب سرکار غوث پاک کو ملنے کے لیے چلے، انہوں نے اپنے 6 ماہ کا بچہ ساتھ دیا، تو سرکار غوث پاک کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شام ہو گئی، جنگل میں پڑاؤ ڈالا کیونکہ دروازے بند ہو چکے تھے شہر کے، جنگل میں ٹھہرے، جنگل میں سو گئے۔ جب سو گئے اتنی دیر میں بھیڑیوں نے حملہ کر دیا ان کے اوپر۔ بھیڑیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے اپنا بچاؤ کیا، لیکن بھیڑیے ان کا بچہ اٹھا کے لے گئے، بھیڑیے ان کا بچہ اٹھا کے لے گئے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگے، رات تھی، اندھیرا کچھ تھا، کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ جب صبح آئی انہوں نے ڈھونڈا بچے کو تو دیکھا ایک جگہ پہ بچے کی ہڈیاں پڑی ہیں، گوشت نہیں ہے، اس کے کپڑے پڑے ہوئے۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا، بہت روئے اور یہی کہتے تھے کہ ہم تو سرکار غوث پاک کو ملنے جا رہے ہیں، ہم تو ان کو ملنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ اتنی دیر میں انہوں نے ایک قبر بنائی، قبر کے اندر ہڈیوں کو رکھا، بچے کے کپڑے کو رکھا اور روتے رہے۔ روتے ساری رات کو جاگے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگی۔ جب آنکھ لگی تو دیکھا کہ ایک نورانی شکل سامنے آئی۔ آپ نے فرمایا بچے کو مردہ سمجھتے ہو؟ تم میرے پاس آ رہے تھے، تمہیں کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ تم بچے کو مردہ سمجھ رہے ہو؟ جاؤ دیکھو قبر میں بچہ زندہ پڑا ہے۔ اتنی دیر میں ان کے کانوں میں بچے کو رونے کی آواز آئی، انہوں نے قبر کو کھودا تو بچہ زندہ سلامت تھا، بچہ زندہ سلامت تھا۔ یہ ہے سرکار غوث پاک۔ جب وہ سرکار غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہی چاند چمکڑا جو دیکھا تھا خواب میں، سرکار غوث پاک کو اپنے سامنے انہوں نے دیکھا۔ یہ ہے سرکار غوث پاک جن کا قدر تمام ولیوں کی گردن پہ موجود۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک ولی سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے کہ جیسے کسی نے بہت خوبصورت شعر لکھا ہے، انہوں نے کہا غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں ہیں، اس طرح غوث پاک اولیاء میں ہے، سرتاج اولیاء ہے، سرتاج اولیاء۔ آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے۔ حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، بڑے پائے کے بزرگ گنے جاتے ہیں حضرت سنان۔ ان کو جب خبر ملی کہ سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا
وہ سرکار غوث پاک کی عظمت کو بھی پہچانتے تھے لیکن انکار کر بیٹھے. کہا میری گردن پہ نہیں، میری گردن پہ نہیں، اپنے گھمنڈ میں آ گئے. ان کا ایک مرید سرکار غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور ان کو معاف کر دیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا بنتا ہے. حضرت سنان بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے. ایک دن جا رہے تھے، ایک محلے سے گزرے، ایک عورت اپنے بال بنا رہی تھی گھر کے اوپر. آپ کی نظر اس عورت پہ پڑی، نظریں چاک ہوئی، آپ اس عورت پہ عاشق ہو گئے. پتہ کیا اس کے گھر میں، کہا یہ تو سہن ہے، یہ عیسائی لوگ ہیں، یہ عیسائی لوگ ہیں تو تم تو مسلمان ہو. اس نے کہا کہ میں نے، آپ نے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. گھر والوں نے کہا تم مسلمان ہو، ہم عیسائی لوگ ہیں، ہم تمہارے ساتھ شادی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا میں اس کے ساتھ شادی کرنی، ہر حالت میں کرنی ہے. ادھر وہ شادی کا ارادہ بنا رہے ہیں. کئی دن تک اس عورت کے دروازے پہ کھڑے رہے. عبادتیں بھول گئی، سب عبادتیں بھول گئی، اس عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئی. جب کافی دن گزر گئے تو اس لڑکی نے کہا کہ اس کا ایک علاج ہے ہمارے پاس. ان کو کہو ہمارے گھر آئے، ہم ان کی دعوت کرتے ہیں اور سور کا گوشت پکا کے ان کے سامنے رکھتے ہیں. اگر انہوں نے کھا لیا تو میں شادی کر دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت سنان کو بلایا گیا، ان کی دعوت کی گئی، سور کا گوشت پکایا گیا، ان کے سامنے رکھا گیا. کہا کہ اس کا سور ہے، اس کا گوشت کھائیں، آپ تو مسلمان ہیں، اس کا گوشت کھائیں، اگر آپ نے اس کا گوشت کھا لیا تو میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا. انہوں نے کہا مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے. آپ نے عورت سامنے بیٹھی تھی، آپ نے لقمہ اٹھایا. ادھر حضرت سنان کے ایک مرید تھے، سرکار غوث پاک کو وضو کرانے لگے. سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ آج کسی کا پیر ایمان سے جا رہا ہے، اسلام سے خارج ہو رہا ہے. مرید پاؤں پہ پڑ گیا، حضور میرا ہی پیر ہے. آپ نے فرمایا تو نے میری خدمت کی ہے، جا میں تمہیں اسے معاف کرتا ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں. آپ نے وہی وضو کے چٹے پکڑے اور پھینکے، وہ حضرت سنان کے منہ پہ آ کے پڑے. جب سنان کے منہ پہ آ کے پڑے تو دیکھا، ہوش آ گیا کہ سامنے سور پڑا ہے اور کرسچن اور سامنے بیٹھے. اسی وقت توبہ کی اور بھاگے. 3 قدم اٹھائے تھے، سرکار غوث پاک کے پاؤں پہ آ کے گرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہماری سرکار نے یہ واقعہ بتایا کہ 3 قدم وہ چلے تھے تو 350 میل کا فاصلہ انہوں نے طے کر لیا. سرکار علی محبوب ذات سے کسی نے سوال کیا، شیر محمد صاحب کے، حضور یہ 3 قدم میں 300، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے ولی کے لیے زمین کو سپیٹ دیا تھا. سرکار غوث پاک قدموں پہ آ کے گرے اور عرض کی حضور میرے شانوں پہ، میرے کندھوں پہ، میری گردن پہ آپ کا پاؤں ہے، میرے والدین کی گردن پہ، میرے والدین کے والدین کی گردن پہ، 7 پشتوں پہ آپ کا پاؤں ہے، 7 آنے والی پشتوں پہ آپ کا پاؤں ہے. حضور معاف کیجیے. یہ ہے سرکار غوث پاک، یہ ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. آج جن کی یہ محفل ہے، آج گیانی شیف کی یہ محفل ہے، ان کا ارشاد ہے مریدی لا تخف، اے مرید گھبرا مت. آپ نے فرمایا، کسی نے عرض کی کہ یا غوث کوئی شخص آپ کو مانتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن آپ کے خاندان سے وابستہ نہیں، قادری نہیں، آپ کے خاندان میں بیعت نہیں ہوا، تو کیا اس کا درجہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو میرا مرید ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا درجہ ہے، لیکن جو صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا مرید نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس مہربانی کریں گے اور اس کو میرے مریدوں میں شامل کر دیں گے. میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا، میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ مریدی لا تخف، اے مرید غم نہ کر، جہاں بھی مجھے پکارے گا میں تمہارے ساتھ موجود ہوں گا. آپ نے فرمایا میرے مرید جب تک میرے مرید جنت میں
نہیں جائیں گے, کوئی دنیا کا شخص نہیں جنت میں جا سکتا. میرے مرید پہلے جنت میں جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ میرے مرید ایسے مرید ہیں کہ جو رات کو قیام کرتے ہیں اور صبح کو روزے رکھتے ہیں, وہ میرے مرید ہیں. جو رات کو مسلوں پہ چمکتے ہیں, رات کو عبادات کرتے ہیں, رات کو اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات کی بے انتہا عبادت کرتے ہیں اور اپنی عبادات میں میرا ذکر کرتے ہیں. سرکار محبوب ذات نے لکھا ہے, میرا میرا میں کرناوا رب دیاں دیکھ رداما, چیتی آؤ پھیرا پائیاں اوگن ہار کھڑی ہے. غوث اعظم محبوب ربانہ رب دا خاص ولی ہے, لکھیا نام عرش پر جشتا ہر قدم چلی ہے. محمد گلستو علی بوئے گل پوت فاطمہ درمیان بوئے گل, جو اترش برائے حسین و حسن بود غوث گلدستہ پنجتن. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک پنجتن پاک کا گلدستہ بنتے. محمد گلستو علی بوئے گل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلدستہ ہے اور علی اس کی خوشبو ہے. محمد گلستو علی بوئے گل پوت فاطمہ درمیان بوئے گل. حضرت فاطمہ تو زہرا وہ اس خوشبو کے درمیان ہے. جو اترش برائے حسین و حسن اور جو امام حسن حسین ہیں وہ اس کی کلیاں ہیں. پوت غوث گلدستہ پنجتن, اور سرکار غوث پاک اس پنجتن پاک کا گلدستہ ہے. سبحان اللہ. اس کا گملہ ہے. یہ پنجتن پاک کا گملہ سرکار غوث پاک سے سجدہ ہے. سبحان اللہ. آپ حسنی حسینی سید ہیں, نجیب الطرفین ہیں آپ. سرکار غوث پاک صلی اللہ وسلم کی آج محفل تھی, ہم نے محفل بیان میں آپ کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سرکار غوث پاک کے نقش قدم پر چلیں. اور یاد رکھیں سرکار غوث پاک کے جو ماننے والے ہیں, یقین کریں سرکار غوث پاک اس کی شفاعت لازمی طور پہ کروائی. شفاعت لازمی طور پہ. ہزاروں گناہ ہوں, ہزاروں گناہ منگے بغیر تیرے, منگے بغیر دیویں تیرا ادانے اجیا, بخشے ہزاروں جرم مہربانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سچ مہربان ہے، سچ مہربان ہے، مہربان ہے، سچ مہربان ہے. اکبر اعظم علی منڈیرا سرکار علی سرکار کائنات حق مہربان ہے، سچ مہربان ہے، مہربان ہے، سچ مہربان ہے. جو ایک جنبش میں ڈوبے بیڑے کو ترا دے. سبحان اللہ. ایک جنبش میں وہی کپڑے, وہی برات, اسی طرح 12 سال بیڑا آپ نے 1 منٹ میں ترا دیا. یہ ہے سرکار غوث پاک. تو سرکار غوث پاک سے محبت کا دعویٰ یہ سب کو آپ نے رکھنا ہے. محبت ان سے ہے, محبت ان سے کرنی ہے ہم نے. جب محبت کریں گے, ان کے ہو کے رہیں گے, تو پھر گناہوں کی فکر نہیں, کیونکہ ان کی شفاعت گناہوں سے بڑھ کر وما علینا الا البلاغۃ.